کریم بہت ہی بابرکت کتاب ہے. زمانے کو اگر اندھیروں سے نکالنا ہے تو قرآن کریم سے ہی روشنی مل سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. کہ یہ جو مومن ہوتے ہیں یہ تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں اور اللہ اسی کی طرف بلاتا ہے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ. اور جو کافر ہوتے ہیں وہ روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات. نور سے نکال کر کے اندھیروں کی طرف لے جانا ہے. تو وہ شعر صادق آتا ہے کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. ہائے افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا. ہائے افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا. عیش میں دامن ایمان تم سے چھوٹ گیا. مل رہی ہے تمہیں اپنے گناہوں کی سزا. دوستو حشر کا دامن تم سے چھوٹ گیا. وہ ہر حرف میں جس کی فصاحت ہے بلاغت ہے جو ہے لبریز حکمت سے سراپائے سعادت ہے. خدا کا آخری پیغام ہے بھاری امانت ہے اٹھانے سے جسے مجبور و عاجز ساری خلقت ہے. تو قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر ہم قرآن کریم سے جڑے رہیں گے تو ہمارا مستقبل اور ہماری موجودہ حالات سب روشن ہو سکتا ہے. آج ہماری گمراہی اور ہمارے اوپر جو فتنے فساد ہو رہے ہیں یہ سب قرآن کریم سے دوری کی وجہ ہے. قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن کریم ہم سے کہتا کیا ہے. قرآن کریم کو پڑھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ دولت ہے لیکن ہم طاقوں میں سجا کر رکھتے ہیں. تو ضرورت ہے قرآن کریم سے چپٹنے کی اس کو پڑھنے کی. اور علماء کو بھی میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ علماء صرف قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اسی وقت جب وہ پڑھائی کے زمانے میں پڑھتے تھے, نہیں تو اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ میں خود اس بات کا تجربہ کر چکا ہوں کہ طالب علمی کے زمانے میں ہمیں قرآن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. بس وہاں تو لغت اور تراکیب یہ سب چیزیں دیکھ لیتے تھے کسی طرح ایگزام پاس کر لینا ہے. لیکن اب جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم کہتا کیا ہے. اب واقعی میں سمجھ میں آتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ نبی پڑھ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ. اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ سب چیزیں کیا ہیں اب سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تم کہاں چلے جا رہے ہو. اللہ کس پیارے انداز میں کہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کی تفسیر کو پڑھیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کریم میں بہت علم چھپا ہوا ہے. اور واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے ہی ایسی ذات کہ جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو محبت کرنے والے اشش کرنے ہوتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب سلام پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں. سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ گھر والے بھی جن سے جنگ کرتے تھے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پہ جارے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی. سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی. درود اس پر جسے شمع سبستان ازل کہیے. درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے.
واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے۔ ضرورت ہے ایک ایک چیز پر عمل کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کو ہر موڑ پر ہر جگہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ آپ کو ہر ایک چیز بتاتا ہے کہ آپ کو سونا کس طرح سے ہے، آپ کو کھانا کس طرح سے ہے، آپ کو چلنا کس طرح سے ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور آپ کو بتا رہے ہوں کہ آپ کو باتیں کیسی کرنی ہے، آپ چل رہے ہیں تو چلنا کیسے ہے، آپ باتیں کس طرح کریں، سوئیں کیسے، کھائیں کیسے۔ تو ہر چیز پر رہنمائی اور رہبری کے لیے موجود ہے۔ ضرورت ہے ان حدیثوں کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال اور افعال کو جاننے